لله الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما عبدي الذات عظيم الصفات کریم العادات شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ونشہد ان سیدنا وامامنا وطبیبنا وحبیبنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، گر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی یہ تقدیر دیکھی۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، خدا واحد ہے، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان رہے۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین
وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 105 سے شروع ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پر اسی رکوع میں سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے، اور یہ حصہ جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کا ذکر کیا ہے یہاں پر، تو پچھلے درس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جہاد کے لیے 5 اصول 5 ضابطے ذکر کیے تھے، تو 2 ضابطے تو ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان کر دیے۔ آج کے درس کے اندر تیسرا ضابطہ، تیسرا اصول بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ اور دستور، یہ 2 اصول بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کا جو دستور اصول نمبر 3 ہے وہ ہے دعوت تبلیغ۔ جہاد کرنے والوں کے لیے دعوت تبلیغ والا جذبہ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کریم نے خود قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ جہاد کے لیے نکل پڑو، عقیدہ ہی نہیں ہو، دستور بھی تمہارا کوئی نہ ہو، تمہارے دل کے اندر دعوت تبلیغ والا جذبہ بھی نہ ہو، بس جہاد کے لیے نکل پڑو اور وہ جا کر شہید ہو جاؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائیوں کی طرف دعوت دے، بھلائیوں کی طرف تبلیغ کرے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائیوں کی طرف حکم دے اور برائیوں کے سے روکے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جماعت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ دعوت تبلیغ کا کام کرنے والی جماعت، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کریم نے بیان فرمایا جہاد کے اندر بھی ایک جماعت کا کام یہ ہونا چاہیے
کہ وہ دعوت تبلیغ دے، اسلام کی دعوت کی طرف لے آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یدعون الی الخیر والا لفظ ذکر کیا ہے، تو خیر یہ برائیوں سے روکنے اور اچھائیوں کی تبلیغ کرنے، دعوت دینے اور حکم دینے کے بارے میں عموم ہے، عام آتا ہے خیر کا لفظ۔ لیکن خیر کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرنے کے بعد پھر امر معروف اور نہی عن المنکر کا دوبارہ تذکرہ کر دیا ہے، تاکہ اس بات کی تاکید ہو جائے، ایک بات پختہ ہو جائے کہ بھلائیوں کی طرف بلانے والی، بھلائیوں کی طرف دعوت دینے والی کیا چیزیں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اچھائی والے کام کون سے ہیں؟ توحید کی بات سنانی، سنت کی بات سنانی، میرے پیغمبر کی کوئی بات سنا دی، شریعت کی باتیں سنائی، اور ینہون عن المنکر سے مراد بدعات رسومات سے علیحدگی اختیار کرنا، روکنا، ان سے منع کرنا، شرک سے بچانا، بدعات سے بچانا، خرافات سے بچانا۔ اللہ کریم نے فرمایا ینہون عن المنکر۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن برائی سے روکتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا جذبہ جہاد پیدا ہونا چاہیے تو ان میں سے ایک جماعت کا یہ منشور ہونا چاہیے کہ وہ دعوت تبلیغ کو عام کرے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور مت ہو جاؤ تم کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جدائی ڈالی، علیحدگی اختیار کی، واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، اور اختلاف کیا انہوں نے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان کے پاس اللہ کی نشانیاں آ چکی تھیں، ان کے پاس اللہ کی آیات آ چکی تھیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے نشانیاں آ چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے اختلاف ڈالا۔ اللہ کریم نے ان کے لیے تخفیف اخروی ڈالی ہے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، دھمکی دی کہ ایمان پر پختہ ہو جائے، دھمکی دینے کا سبب اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ ایمان پر پختہ ہو جائیں، پھر وہ عذاب کے احاطے میں نہ آئیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا، اور اختلاف کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں تفرقوا کا معنی بھی وہی ہے، اختلاف کرنا،
پھر آگے اللہ کریم نے واختلفوا کا ذکر کیوں کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کریم نے تاکیداً بات کرنے کے لیے لکھا ہے واختلفوا من بعد ما جاءہم البینات، تفرقہ ڈالا، ایک دوسرے کے اندر پھوٹ پیدا کر دی اور پھر اس کے اندر اختلاف کرنے لگ گئے۔ من بعد ما جاءہم البینات، جو ان کے پاس واضح قسم کے دلائل آ چکے، اس کے بعد پھر انہوں نے اختلاف کیا، کہیں فروع والے مسئلے چھیڑ دیے، کہیں وہ مسئلے چھیڑ دیے جن کے ہمارے اوپر کوئی لازماً بات نہیں تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو سفید نظر آ رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے سیاہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ایسا دن ہوگا سفید رنگت والے بھی نظر آ رہے ہوں گے، سیاہ رنگت والے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت والے میدان کے اندر اللہ کریم جس وقت جنت دوزخ کے اندر ڈالنے سے پہلے انسان کے اعضاء روشن ہو جائیں گے۔ جو انسان دعوت تبلیغ کا کام کرتا رہا، انہوں نے کسی کے درمیان پھوٹ نہیں ڈالی، تفرقہ نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا، نبی کی سنت کو سنایا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، ان کے چہرے تو سفید ہوں گے، اور جو بعض لوگ ہوں گے اللہ کریم فرماتے ہیں وتسود وجوہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے دلوں پر دنیا کے اندر قرآن و سنت کا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہوگا، تو اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں پر اکفرتم، یہاں پر ما قبل معذوف ہے، یقال لہم، مفسرین لکھتے ہیں ان کو کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، ان کو کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ ایماندار تم تھے، اپنے آپ کو بڑے مسلمان اور ایماندار سمجھتے تھے، پھر تم ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، کفر کر لیا، کافر ہو گئے تھے تم۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ کریم کی طرف سے بلاوا آئے گا، اب عذاب کو چکھو بسبب اس کے جو تم تھے کفر کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے ان سے کہا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تم نے تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا کہا کہ ہم تو بڑے پکے ایماندار ہیں، تم نے ایمان کے بعد پھر کفر کیا،
اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اب اس کو چکھو۔ بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر فذوقوا العذاب، فا فصیحیہ ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل پر مرتب ہوتا ہے۔ گرامر والے جانتے ہیں فا فصیحیہ نتیجے کے طور پر آتی ہے، پیچھے جو کام گزر چکا ہے ہوتا ہے اس کا آگے جواب آتا ہے فذوقوا العذاب، پس چکھو تم عذاب کو۔ اور آگے اللہ کریم نے فرمایا بما کنتم تکفرون، یہ با جو ہے یہ با سببیہ ہے، یعنی جس سبب کی وجہ سے، یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دلیل کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا، نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے، وجہ اس کی یہ تھی کہ تم نے کفر کیا تھا، اس وجہ سے تمہیں عذاب کو چکھایا۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روز روشن کی طرح چمک رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، اللہ کی رحمت ان پر طاری ہوگی، اللہ کی رحمت کے اندر سمیٹے ہوئے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جنت کے اندر تو رہیں گے، جنت والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر رہنے والے ہیں وہ، اور اللہ کی رحمت کے اندر رہنے والے ہیں وہ۔ رحمت وہ زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی میں کبھی فنا اور بقا نہیں ہے، اس زندگی کے اندر کسی پر موت نہیں آئے گی، ابدی اور اعلیٰ زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی ہر مخلوق پر موت آ جاتی ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں عالم برزخ والی زندگی ایسی زندگی ہے جو موت سے بری ہے، زندہ ہی زندہ رہنا ہے، وہاں تو موت ہی نہیں آ سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے جہاد کا مسئلہ بیان کیا، ساتھ میں جہاد کے اصول بیان کر کے اللہ کریم نے فرمایا مکمل رازداری کے ساتھ اس مسئلے کو آگے پہنچاؤ، اور دعوت تبلیغ والا جذبہ تمہارے اندر ہو، پھر اس کے بعد تم جہاد کرو گے تو تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ۔ سچی اور پکی پیڈی آیات، یقین کرنے کے لائق ہیں یہ آیات اللہ کی جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ دو ٹوک بات ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ جہان میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی مخلوقیں بنائی ہیں، کچھ تری کے اندر رہنے والی ہیں، کچھ خشکی کے اندر رہنے والی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یرید ظلمًا ارادہ کرتا ظلم کا، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ جو کوئی سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔